اچھا یہ تو ہو گیا ہمارے یہ والا واقعہ میاں چنو والا جو توہین مذہب کے نام پر. اب جو ہمارے ایک ریاستی ادارے کے اوپر الزام لگ رہا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو نام لینے کے حق میں بھی نہیں ہوں، اس کی وجہ ہے کہ پھر ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. یا تو ایک ہی اصول بنائیں کہ سارے ریاستی اداروں کا نام لیا جائے جو بھی غلط کام کرتا ہے، اور اگر یہ آپ تفریق کریں گے کہ آپ کسی سویلین ایجنسی کا نام لیں اور کسی فوجی ایجنسی کا نام نہ لیں تو یہ دو نمبری ہے. لہذا میں یہاں پہ نام لیتے ہی نہیں ہوں. جتنے ریاستی ادارے ہیں جو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں، جس طرح کے مذہبی طبقہ کر رہا ہے ماورائے عدالت، چاہے وہ قتل و غارت والا معاملہ ہو، چاہے وہ مسنگ پرسن والا معاملہ ہو، سب کو سبق سیکھنا چاہیے. کل کو آپ کے خاندان میں بھی آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے جو اقرار الحسن کے ساتھ ہوا ہے. میں بھی یہ بات مانتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی حرکت کی ہے جو آئین اجازت نہیں دیتا کسی صحافی کو کہ وہ یہ لمٹ کراس کرے، تو اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اگر ریاستی ادارے قانون خود ہاتھ میں لے رہے ہیں اور لوگوں کے خلاف خود مقدمہ قائم کر کے خود ہی جج بن کے خود ہی سزا دے رہے ہیں، تو کل سے وہ ریاستی ادارہ کس طرح باقی لوگوں کو قانون کی حکمرانی کا کہہ سکتا ہے کہ جب انہوں نے اقرار الحسن کے اوپر بقول اگر ان کے اس نے قانون توڑا ہے اس کے اوپر سزا امپلیمنٹ کی ہے. اب اس چیز کو انشور کون کرے گا؟ صرف ایک ادارہ، وہ جوڈیشری ہے، کہ جس نے زیادتی کی ہے اسے سزا ملے. اگر اقرار الحسن نے کوئی لمٹ کراس کی ہے اور جتنی سزا اس کی بنتی ہے اسے دی جائے. باقی جو کچھ انہوں نے اس کے ساتھ کی ہے وہی کچھ اساساً ان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ تو قرآن کا واضح فتویٰ ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اس کے بدلے کا زخم. یہ بھی آگے الفاظ ہیں. جو ٹارچر ان کے ساتھ کیا گیا یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ انہیں تو اختیار ہی نہیں تھا یہ ٹارچر کرنے کا. کوئی غیر ملکی ایجنٹ تو نہیں ان کے ہاتھ لگ گئے تھے کہ جن کو انہوں نے ٹارچر کر کے ان سے کوئی راز اگلوانے تھے. اور اب مجھے بتائیں، جس ملک کے اندر اتنے تگڑے صحافی، جو ایک ریاستی ادارے کا ریپریزنٹیٹو میڈیا سیل ہے، اس کا سب سے تگڑا چہرہ ہو، اس کے ساتھ اگر ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو اسی تسی تے شاہی کوئی نہیں. ہاں، اور تسی بھی شاہ کوئی نہیں. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ کتنی قانون کی حکمرانی ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے چیف جسٹس صاحب ہمارے جو ایکس تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کس طرح ایک جب سینئر وکیل نے بھرے مجمع میں انہیں کھری کھری سنائی تھی کہ آپ کی جوڈیشری کا کیا لیول ہے، تو کتنے وہ سیکھ پا ہوئے تھے. تو کہ نہیں جی یہاں تو جوڈیشری آزاد ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، ہم نے تو آج تک کسی سے دب کے نہیں کیا. تو کرو نا. اب ایک نکلا نوٹیفیکیشن جی معطل کر دیا گیا. معطل کیا ہے؟ وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. بھئی جب پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے تو اسے اندر کرو ان کو. باقی لوگوں کا تو آپ نے 2 سال تک نیب جو ہے ریمانڈ لے کے رکھتی ہے اور اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیس ہی جھوٹا تھا. جہاں پہ آپ کو سب کچھ نظر آ گیا ہے، آپ نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بس صرف معطل کی ہے، وہ کوئی اس پہ ایگزیکیوشن آگے نہیں کرنی جوڈیشری نے. تو اس طرح کے ایک واقعے کو ایگزامپل بنایا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی آج کی ڈیٹ میں اگر آپ میڈیا کو نکال دینا جی، تو بڑے سے بڑے بندے کے ساتھ بھی کوئی ہاتھ ہو جائے نا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا. یہ میڈیا جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، تب یہ چیزیں نوٹس میں آتی ہیں اور سارے ریاستی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی، باقی لوگ بھی، کہ یار یہ کیا ہو گیا، فلاں کے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا. اور مجھے تو حیرانگی ہے جس میڈیا سیل کے ساتھ اقرار بھائی جو ہیں وابستہ ہیں، ہمارے تو اسٹوڈنٹس میں سے ہیں الحمدللہ، ان کے ٹیم ممبر بھی، تو یہی وہ ادارہ ہے کہ ان کے مقابلے پہ ایک دوسرا جب ادارے نے کچھ سال پہلے
ایک دوسرے ریاستی ادارے کے خلاف کمپین چلائی تھی تو انہوں نے کہا یہ تو ملک کے ساتھ دشمنی ہے، اس طریقے سے کسی ریاستی ادارے کا نام لینا، چاہے اس نے زیادتی بھی کی ہو۔ اب وہی کام یہ ادارہ خود کر رہا ہے، ایک اور ریاستی ادارے کا نام لے لے کر انہیں بدنام کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ان کی ویڈیوز کے نیچے جا کے کومنٹس کیے تھے کہ ایک ریاستی ادارے کا نام لینا حلال اور دوسرے کا حرام، یہ نہیں طے کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو قانون میں طے کریں۔ جس طرح پاکستان کے قانون میں یہ چیز طے ہے، شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہو کہ پاکستان کے جو فورسز کے لوگ ہیں، اگر یہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتے ہیں اس حوالے سے، کسی کو قتل کر دیا یہ، تو عام عدالت میں ان کا مقدمہ نہیں چلے گا، فوجی عدالتوں میں چلے گا۔ جو لوگ اکثر اعتراض بھی کرتے ہیں یہ کیا ہوا کہ ایک فوجی عام بندے کو مار دے تو وہ آپ کورٹ میں اس کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتے، وہ ہماری سول کورٹس کے اندر مقدمہ نہیں ہو سکتا، فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے۔ ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں، ان کو نوکری سے بھی فارغ کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ جو ہیں، جب پتہ چلتا ہے بعد میں یہ غدار نکلے تو ان کو باقاعدہ طور پر پھانسی کی سزا بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی اپنی عدالتوں میں۔ تو یہ چیز انہوں نے 73 کے آئین میں لکھوا لی ہوئی ہے، لہٰذا یہ اب پاکستان کا قانون ہے کہ اگر کوئی فورسز میں سے بندہ قانون توڑے گا تو اس کا مقدمہ عام عدالت میں نہیں بلکہ فوجی عدالت میں چلے گا۔ تو اس پہ کرٹیسزم بنتا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی طے کر لیں کہ اگر ریاستی ادارے کے لوگ کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو میڈیا میں ان کا نام لینا ہے یا نہیں لینا۔ جو آپ کو دھمکی امیز خطوط لکھ رہے ہیں یا میسیجز کرتے ہیں یا گھر آ کے دھمکاتے ہیں یا فون کرتے ہیں، واٹس ایپ میسیجز بھیجتے ہیں، آپ نے اس کو کس فورم پہ جا کے ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ چیزیں طے ہونی چاہیے۔ یا تو نام لینا ہے تو سب کا لیں، اگر نہیں لینا کسی کا بھی نہ لیں۔ بہرحال ہم اقرار الحسن صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، چونکہ وہ مینار پاکستان والے واقعے کے بعد کافی ڈی فیم ہو گئے تھے، اور دیکھیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ آپ لوگ جو ہے نا یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ رجوع کریں۔ جب اسی نے جذبات میں آگے کہہ دیا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے بیٹی نہیں دی، نعوذ باللہ، بعد میں خیر اس نے معذرت بھی کر لی، تو اس کی وجہ سے کافی گراف نیچے آ گیا تھا۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں اس گراف کو اوپر کرنے کے لیے اقرار بھائی نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو اس طرح کے بھی الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز سامنے ہے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں، باقی یہ کام جوڈیشری کا ہے کہ وہ طے کرے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایکٹنگ کر رہا ہے یا واقعی اس کے ساتھ معاملہ اس طرح کا ہوا ہے۔ یہ واقعی اس طرح کے معاملات ایمبیگوس ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کے ساتھ جینون مسئلہ بھی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ایمی ڈرامہ کر رہا ہے، یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ اب میرے اوپر 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے، اور دونوں دفعہ اٹیمپٹ جو ہے وہ لوگوں کی موجودگی میں ہوئی ہے، دوسری اٹیمپٹ تو 100 سے زیادہ لوگوں کی موجودگی میں ہوئی ہے، اور عدالت میں جا کے اس عاشق رسول نے سو کارڈ صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ہاں جی، سارا عشق، وہ ظاہر صحت جرم سے انکار کریں گے تب ضمانت ہوگی نا۔ اگر وہ مان لے کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو پھر تو سزا ہو جائے گی۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کتنا جوش چڑھتا ہے، اور بعد میں ان کا سارا عشق کا خمار ہی اتر جاتا ہے۔ پھر انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا جی، وہ خود ہی کروایا جی، اپنے اوپر خود ہی کروا لیا جی مشہور ہونے کے لیے۔ منون مشہور ہونے سے کسی شاید ہی ضرورت ہے، من دسو تو آڈے مرے ہوئے 1000 سال چنے مشہور نہیں ہوئے، جتنے ساڑھے سٹوڈنٹ مشہور ہو گئے نے۔ ٹھیک ہے نا، تو کیا ہمیں کرنے کی ضرورت تھی؟ صرف یہ اس طریقے سے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔